فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، احادیث میں ہے یہ موعودہ وَإِذَا الْمَوَدَّةُ سُئِلَتْ ہے کہ تجھ سے پوچھا جائے گا، اس مودت کا سوال کیا جائے گا۔ کون سی مودت؟ میری اہل بیت کی مودت۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قربہ صیغہ مؤنث ہے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بعض علماء اس کی تعویل کرتے ہیں قتلت صیغہ تانیث ہے، اس مودت کا سوال کیا جائے گا جو سیدہ کی مودت، جو فاطمۃ الزہرا کی مودت۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میری بیٹی کا گناہ کیا تھا کہ اس کے اوپر آگ کا دروازہ گرا دیا گیا۔ اے مسلمان، تم نے آل رسول سے، کئی لوگ سوال کرتے ہیں کیسے ممکن ہے سیدہ کے گھر کو آگ لگ جاتی، کیسے ممکن ہے کہ نبی کی بیٹی کی اتنی بے احترامی ہوتی۔ آج تو خود مان لیا نا کہ بیٹی دربار میں گئی تھی، حق مانگا تھا، کیونکہ اس کا اختلاف اور اس سے انکار کوئی مسلمان کر نہیں سکتا، اور آج اس بے احترامی پہ اتر آئے اور کہنے لگے کہ یہ بی بی خطا پر تھیں، کیونکہ ایک ہی بندہ خطا پہ ہو سکتا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ دو دعوے دار ہیں نا، سیدہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بابا مجھے دے کر گئے، مقابلے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں، خطا پہ ایک ہی ہو سکتا ہے نا، دو تو نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر بھی کہو گے یہ خطا اجتہادی تھی، یہ بھی جرت نہیں تھی کہ کہیں خطا اجتہادی تھی، تو ہمارا موقف ہے کہ سیدہ حق پر تھی، تمہارا موقف ہے مد مقابل والے حق پر تھے۔ وہ حق پر ہو سکتے ہیں جنہوں نے 40 سال کے بعد اسلام لایا اور جس نے رسالت کی گود میں علم میں پرورش پائی۔ انہی چیزوں کا امت سے سوال کیا جائے گا کہ اے مسلمانوں، فرمائے جب سیدہ زینب بھی پیدا ہوئی نا، بی بی کے لیے تو رسول نے کہہ دیا تھا، یہاں تک جب جناب زینب پیدا ہوئی، مولا علی کی بیٹی جناب زینب، رسول نے فرمایا مسجد میں منبر پر بیٹھے تھے، علی اپنی بیٹی کو لے کر، مولا علی لے کر گئے، رسول خدا نے گود میں لی، مجمع کو دیکھ کر کہا کہ اے میری امت، میری اس بیٹی کا احترام کرنا۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری اس بیٹی کا حیا کرنا۔ بغض اہل بیت آج آپ کو آشکار نظر آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کچھ نہیں، زیادہ نہیں، 10 منٹ سوشل میڈیا کے لیے نکالو، 10 منٹس فار یور امام، اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے عقیدے کے لیے 10 منٹ نکالو۔ وہ کتابیں، وہ حوالے، آج ہسٹری کو آیا کرو، ہسٹری تھی کیا؟ انشاءاللہ کل کی مجالس میں زیادہ گفتگو کروں گا۔ بہت سارے بہتان اور الزامات لگے ہیں اہل بیت پر، اور اسپیشلی مولا علی پر، کہ فاطمہ بضعۃ منی، یہ بیٹی میری جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقط آذانی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور آج ان کا ایک مولوی کہتا ہے یہ تکلیف علی نے دی تھی۔ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر رہے تھے، سیدہ نے جا کے شکایت کی، اس وقت رسول نے کہا کہ جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی۔ یعنی پوری کوشش ہے کہ حق کو چھپایا جائے، پوری، کچھ بھی ہو جائے، اگر علی کی توہین ہوتی ہے تو ہو جائے، سیدہ کی توہین ہوتی ہے ہو جائے، رسول کی توہین ہوتی ہے تو ہو جائے۔ یعنی نبی بیٹی کی محبت میں، فار ایگزامپل اگر لگا دیں علی شادی کر رہے تھے، فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، نبی بیٹی کی محبت میں کہیں گے کہ علی شادی نہ کرو، جس کا حکم قرآن میں ہے۔ ایک راوی اس کا نقل کرنے والا، ایک راوی، اور اس نے کب نقل کیا وہ مقام بھی دیکھو، عبداللہ ابن زبیر کا ماننے والا جو دشمن اہل بیت تھا، اور جب جس نے اس نے حدیث نقل کی، اس کی اس وقت عمر تھی 6 یا 8 سال۔ نبی نے منبر پر کہا، کسی صحابی نے نہیں سنا، یہ ایک بندہ حدیث نقل کرنے والا ہے، اور یہ حدیث بیان کب کرتا ہے؟ بھائی ایک آدمی کا باپ کا انتقال ہو جائے نا، تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا، غم کا مارا ہوا، آپ اسے دلاسا دو گے یا اسے اذیت دو گے؟ امام سجاد کربلا کے واقعے کے بعد مدینے واپس آتے ہیں، کربلا کے واقعے کے بعد، لاشیں اٹھانے کے بعد، اکبر کا لاشا، اسیری، ماں بہنوں کا غم، اس وقت یہ شخص آتا ہے اور امام کو یہ سناتا ہے کہ آپ کے بابا علی نے یہ کیا تھا اور رسول نے یہ فرمایا تھا۔
اس وقت اس بات کے کہنے کا مطلب کیا کہ امام کو تکلیف دی جائے. اور جب چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا، اس کی تفصیل میں کل آؤں گا، کہ لوگ بہتان لگاتے ہیں اہل بیت پر، کبھی علی پر، تو امام نے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کس کس پہ بہتان نہیں لگا؟ یوسف پر فحاشی کا بہتان لگا، اللہ کا نبی تھا. یعقوب کی بیوی پر بہتان لگا، ایوب پر بہتان لگے، کہا محمد مصطفیٰ پر بہتان لگے، کہا اور چھوڑ دو، جو خدا وحدہ لا شریک ہے، امت نے خدا کا جسم بنایا، اسے قابل ترکیب اور قابل جز بنایا. تو فرمایا تعجب نہ کرو کہ اگر علی پر بہتان لگے، کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جو ان کے قریب بھی رجس کو لاتا ہے وہ خود رجس بن جاتا ہے، وہ قیامت تک لعنت کا حقدار بن جاتا ہے. تو میرے عزیز، تجھے کمپلیٹ براءت کرنی ہے اس سسٹم سے، وہ سسٹم جو اشراف گری کا سسٹم ہے.